وہ وصول ہو گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے کنڈی صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ استعفیٰ ان کو مل گیا ہے۔ میرے پاس یہ اس استعفے کی فوٹو کاپی ہے، کلر فوٹو کاپی، یہ دستاویز ہے جو آج ان کو وصول ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی گورنر ہاؤس کا جو ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسپیچ اینڈ ڈائری سیکشن، اس کی یہ رسید ہے کہ ان کو یہ وصول ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ہم نے بھیج دیا، اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا گورنر صاحب نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے۔ تو اب یہ الحمدللہ ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ ہم بالکل واضح اس پہ آئینی اور قانونی ایک موقف رکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 130(8) کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف اپنا استعفیٰ دینا ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس کا یا گورنر کی آمادگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں ان سے استعفیٰ جو ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی منظور کرے۔ چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کا کوئی ماتحت افسر نہیں ہے کہ گورنر نے اس کو اجازت دینی ہے چارج چھوڑنے کی۔ جب چیف منسٹر نے اپنے آئینی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد جو عمل ہے جو آئین میں ہی دیا ہوا ہے کہ اگلے سیشن میں صوبائی اسمبلی کے نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رولز ہیں، ان کا بغور ہم نے جائزہ لیا ہے۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بیٹھے ہیں، ہمارے اسمبلی کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں۔ تمام قانون کا احاطہ کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو آج شیڈیول دینا ہے وہ تمام آج جاری ہو جائے گا خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے۔ تو اب یہ مرحلہ طے ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی عمل میں کسی کو کوئی رخنہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو کچھ افسوسناک یا جذباتی قسم کے بیانات حکومتی اہلکاروں کی طرف سے کل آئے ان کو اب ماضی کا قصہ بن جانا چاہیے۔ یہ صوبہ اپنی نئی لیڈرشپ کے تحت پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اس کے لیے جامع پلان دیں گے، کوئی نرم گوشہ نہیں ہے دہشت گردی کے لیے۔ اسی طرح ہم گورننس کے حوالے سے تعلیم ہو، صحت ہو، ہم آگے بڑھیں گے، اور جو کوئی بھی شکایت پیدا ہوئی ہے ماضی میں، اور ہر حکومت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب نہایت پرعزم نوجوان ہیں، ان کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے، وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے جن کا تعلق قبائلی علاقے سے ہوگا، اور آپ نے دیکھا قبائلی علاقوں میں کتنی خوشی منائی گئی ہے ان کی نامزدگی پر، اور ان کے انتخاب پر اس سے زیادہ خوشی ہوگی، اور یہ صوبہ انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا، دن دگنی رات چگنی۔ تو ہم اب دعا کرتے ہیں کہ اس صوبے میں امن قائم ہو، خون ریزی ختم ہو، اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت مل کر یہ صوبہ اور وفاق آگے بڑھیں، تاکہ اس خطے سے ہم دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو ختم کر سکیں۔ اب کوئی اور آئینی تنازع ہم امید کرتے ہیں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ عدالتیں بہرحال موجود ہیں، لیکن عدالتوں سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں عوام کی عدالت موجود ہے، عوام کی حمایت پی ٹی آئی کو حاصل ہے اس صوبے میں، بالخصوص پورے ملک میں، لیکن اس صوبے نے 3 دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت قائم کی ہے، جو ایک تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اور اس سے جو اس صوبے کے عوام کی وابستگی ہے جذباتی، ذہنی، فکری، شعوری عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ بالکل واضح ہے۔ تو کوئی طاقت عمران خان اور اس صوبے کے عوام کے درمیان نہیں آ سکتی، کوئی طاقت پی ٹی آئی اور اس صوبے کے عوام کے درمیان نہیں آ سکتی، لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ کوئی نادانی نہیں کی جائے گی، ہوش کے ناخن لیے جائیں گے، اور آئینی عمل کو صحیح طریقے سے آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے یہی عرض کیا نا، آپ کے سامنے ہے، آپ جائیں گوگل پہ آئین پاکستان کو کھولیے، آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 130، اس کے اندر وزیر اعلیٰ کے استعفے کا جو ذکر ہے وہ شق 8 میں ہے۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہے the chief minister may resign his office under his hand، ختم بات، کوئی اس میں منظوری کی بات نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا
اس پہ ججمنٹس ہیں، پوری دنیا کی ہیں، اور ہمارے اپنے سپریم کورٹ کے اس پہ فیصلے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اس نوعیت کے آئینی عہدوں کے لیے کوئی منظوری نہیں چاہیے۔ سر اگر منظوری نہیں کی تو پھر اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن تو ضروری ہے گزٹ؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ دیکھیے یہ تو صرف اطلاع ہوتی ہے۔ گیزٹ نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ گیزٹ نوٹیفیکیشن صرف عوام الناس کو اطلاع ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا گیزٹ نوٹیفیکیشن، اس سے کوئی قانون جو ہے وہ بدل نہیں جاتا۔ جو آئینی حق ہے ایک وزیر اعلیٰ کا اور جو آئینی طاقت ہے ایک وزیر اعلیٰ کی استعفیٰ دینے کی، اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ میں یہ تھا کہ سر خیبر پختونخوا میں یہ کیوں وزیر اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے؟ کیوں خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ ہے کہ کبھی ایک آ جائے گا؟ نہیں، دیکھیے یہ ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی حکومت اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ گزرا، اس حوالے سے کچھ تنازعات بھی پیدا ہوئے۔ نیا وزیر اعلیٰ جو ہے ایک نئے عزم اور نئی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اعتراض ہو۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے، یہ ایک جمہوری پارلیمانی عمل ہے۔ یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے بھی ملے تھے، نئی کابینہ کے حوالے سے بھی آپ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ یہ بتائیے کہ جو نئی کابینہ کا انتخاب ہے وہ کب تک متوقع ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ سہیل افریدی سے مل کے نئی کابینہ؟ جی نہیں، کچھ خان صاحب کی ہدایات ضرور ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کابینہ کا انتخاب کریں گے، خان صاحب کی جو ہدایات ہیں وہ ان تک پہنچا دی گئی ہیں، اس لیے اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی کابینہ ہوگی، اس میں تسلسل بھی ہوگا اور اس میں نئے چہرے بھی ہوں گے۔ دیکھیں، حلف لینا گورنر کی ذمہ داری ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے کہ حلف جو ہے وہ گورنر لے گا، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ اگر گورنر صاحب جن کا ذکر ہے آئین میں کہ وہ حلف لیں گے، وہ عہدیدار اگر کسی وجہ سے حلف نہیں لیتا تو پھر آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کسی اور کو نامزد کر سکتے ہیں حلف لینے کے لیے۔ بالکل نہیں، نہیں وہ غلط، وہ جس کسی ہاں نہیں کوئی نہیں، دیکھیں وہ کسی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وہ میں مجھے عرض کرنے دیں، دیکھیں وہ کوئی رائے ہوگی کسی کی، لیکن آئین آپ کے سامنے ہے، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آئین کا آرٹیکل 130 آپ پڑھیے، اس کی شق 8 آپ پڑھیے، دیکھیں یہ کوئی بل نہیں ہے جو گورنر کو بھیجنا ہے، وہ تمام معاملہ ہوتا ہے قانون سازی کے حوالے سے کہ گورنر صاحب کے پاس ایک بل گیا، اس کا پورا طریقہ آئین میں دیا ہوا ہے، گورنر بل کو پڑھے گا، اس پہ اپنی رائے دے گا، اس کو واپس بھیج سکتا ہے، اس کے بعد پھر اگر وہی بل گورنر کو بھیجا جائے تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اس پہ کتنی دیر وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس تمام معاملے کا چیف منسٹر کے استعفے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ نے ایڈوکیٹ جنرل کی طرف اشارہ کیا، تو ابھی تک میری کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کیونکہ آرٹیکل 130 کلاس 8 میں کوئی ٹائم پیریڈ پرووائڈڈ نہیں ہے، اور نہ ہی گورنر کا رول ہے، اور نہ ہی اس میں گورنر کی ایکسیپٹنس کا ذکر ہے۔ ہم کسی کو بائی پاس نہیں کر رہے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ استعفے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک یونی لیٹرل اور ایک بائی لیٹرل۔ یونی لیٹرل آئینی عہدوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہی آئینی عہدیدار ریزائن کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹڈ تصور کیا جاتا ہے، افیکٹو تصور کیا جاتا ہے۔ آج اگر کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کا یہ کوئی وہ ہوتا، انٹینٹ ہوتا کہ اس میں گورنر کی ایکسیپٹنس ضروری ہے، لکھ دیا جاتا تو لکھ دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جب لکھا نہیں، کلاس 8 ہے جی، نہیں کوئی اور کلاز نہیں ہے، دیکھیں استعفے ریزگنیشن کے بارے میں اور کوئی کلاز نہیں ہے، چھوڑ دیں بس چھوڑ دیں جی۔
ابھی آپ آئے ہیں تو 3 دن بعد اس استعفے کے عمل کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، تو یہ بتائیے 3-4 دنوں میں کیا کچھ معاملات تھے جس کو طے ہونا تھا؟ ایسی کون سی پس پردہ محرکات تھے کہ جو پہلے والا استعفیٰ قبول نہیں کیا جا رہا تھا اور آج جو استعفیٰ دیکھیں گورنر صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا، حالانکہ گورنر صاحب ابھی تک اسلام آباد میں تھے اور جب بات کرتے تو کہتے ہیں مجھے وصول ہی نہیں ہوا، تو ایسی کچھ تو ہے جس دیکھیں کچھ چیز نہیں پردہ داری نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ پہلا کوئی جذباتی عمل تھا، ایک رد عمل تھا، شاید کوئی ٹھنڈے ذہن سے اب سوچا ہے لوگوں نے کہ کیسے آپ ایک صوبے کے عوام کی جو رائے ہے اس کو رد کریں گے، آپ گورنر رول لگائیں گے تو اس سے کیا اس صوبے میں کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ اس صوبے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ابھی تو آپ اس کی ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتے ہیں، پھر آپ کو خود وہ ذمہ داری لینا پڑے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ بوجھ جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، جو عمران خان کے نام پر اور عمران خان کی سربراہی میں ہم نے اٹھایا ہوا ہے، وہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے۔ وہ بوجھ صرف وہی جماعت اٹھا سکتی ہے جس کو صوبے کے عوام کی تائید حاصل ہو، صوبے کے عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے ذہن سے ان باتوں پہ غور کیا گیا ہے اور مزید کیا جائے گا تو میرا خیال ہے رائے بدلے گی۔ تو یہ کہ کتنے ایکسپیکٹڈ ووٹ ہے جو 93 92 کچھ لوگ باہر ہیں اس کی طرف جی میرا خیال ہے وہ پیر سے پہلے واپس آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ بہت شکریہ جی جی نے کہا تھا کہ سازشی ٹولہ ہے جو میرے خلاف سازش نہیں کوئی ٹولہ نہیں ہے، بہت